تو سب سے پہلے ہم حمل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسا ہفتہ رہے گا. اس ہفتہ میں آپ کو بڑی ذمہ داریوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور کشیدگی سے بھی. آپ کے برج میں عطارد کے داخل ہونے سے آپ کو مزید توانائی محسوس ہوگی، خاص طور پر ذہنی طور پر. زورا کی رجوع سے تبدیلیاں آئیں گی. بدھ کے دن آپ لوگوں سے مزید رابطے پیدا کریں گے. ہفتہ کے آخر میں آپ فیملی اور دوست احباب کے ساتھ اپنے رابطے قائم رکھیں گے. اب میں آتا ہوں دوسرے برج کی طرف. دوسرے برج کا نام ہے سور. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مئی میں. تو سوری حضرات کے لیے یہ ہفتہ بڑے اچھے نئے مواقع پیش کر رہا ہے. سوری حضرات ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آپ کی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ ضرورت سے زیادہ وقت کام کو دیتے ہیں، گھریلو زندگی نظر انداز کر دیتے ہیں، یا آپ گھریلو زندگی کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو آپ اتنا وقت نہیں دے سکتے. تو یہ توازن قائم کریں دونوں میں. رومانی معاملات جو ہیں آپ کے سوری حضرات اس میں دلچسپی لیں گے اور لطف اندوز ہوں گے. کیریئر کے حوالے سے نئی حکمت عملی کا سوچیں. مالی طور پر غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کریں. آپ کی جو کارکردگی ہے، جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، اس کو سراہا جائے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلے برج کا نام ہے جوزا. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں. جوزی حضرات ہفتہ کے شروع میں آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے جس کا آپ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور بدھ کے روز آپ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ خیالات، مستقبل کے بارے میں نئے خیالات، اچھے خیالات آئیں گے اور مستقبل کے اس طرح جائزہ لیں گے. اس ہفتہ آپ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور اپنے رومانوی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں. جمعہ کو آپ اپنے منصوبہ کو بھرپور توجہ دیں گے اور انہیں اپنے منصوبوں کو ترجیحات کے مطابق ان پر عمل پیرا ہوں گے. آئیے ہم چوتھے برج کی طرف آتے ہیں. چوتھا برج کا نام ہے سرطان، اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جولائی میں. تو سرطانی حضرات یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اگلا، اس میں آپ ذہنی طور پر آپ میں بڑی تیزی آ جائے گی عطارد کی وجہ سے، اور زندگی میں مزید مفاہمت اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ہفتہ کے وسط میں آپ کی بصیرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، لیکن کوئی نیا کام ابھی شروع نہ کریں. ہفتہ کے آخر میں آپ مزید سکون محسوس کریں گے اور اپنے جو منصوبے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہفتہ کے آخر میں مزید سوچیں گے. آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں. اگلا برج ہے پانچواں برج. اس برج کا نام ہے اسد، اور یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں. عطارد کی تبدیلی کی وجہ سے اصلی حضرات آپ کو مزید ذہنی دوائی محسوس ہوگی آنے والے ہفتے میں، جس سے آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ مزید روشن ہو جائیں گی. آپ ان کو مزید اچھی طرح اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں گے. اس ہفتے آپ کا موڈ بڑا ولولہ انگیز رہے گا اصلی حضرات.
فی الحال منصوبہ بندی سے کام لیں. ستاروں میں رجت ہے. ابھی ستاروں کی رجت کی وجہ سے نہ کہ ہم شروع نہ کریں اور ہم عملی اپنا جو رجت کے باعث عملی قدم نہ اٹھائیں. اصلی حضرات ہفتہ کے وقت میں آپ کا مہم جوانا موڈ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. ایڈونچرس موڈ ول بی مور ایکسائٹنگ. تو اس مہم جوانا موڈ میں اضافے کی وجہ سے آپ میں مزید جوش و خروش پیدا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہفتہ کے آخر میں آرام و سکون کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ہفتہ کے آخر میں آپ آرام و سکون کو نظر انداز نہ کریں. اصلی حضرات آئیے ہم چھٹے برج کی طرف آتے ہیں. چھٹے برج کا نام ہے سملا. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں. تو آئیے ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگلا ہفتہ کیسا رہے گا. سمری حضرات عطارد عملی برج میں داخل ہونے کی وجہ سے داخل ہونے کے بعد آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی اپنی صلاحیتوں کے بارے میں مزید یقین پیدا ہو جائے گا. کیریئر کے حوالے سے آپ مزید حکمت عملی تیار کر رہے ہیں اور اس پر آپ عمل کریں گے اور اپنی مزید عملی قدم اٹھا کر اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں گے. اس ہفتہ کامیابی کے لیے آپ مزید کوشش کریں. پلانٹ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کی کوششیں رنگ لائیں گی اور آپ کامیاب ہوں گے. میزان یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں اور اس جو میزانی افراد ہیں اس ہفتہ عدالت کے عمل میں داخل ہونے سے ان کو مزید ہمت ملے گی. مزید ہمت افزائی ہوگی. They will get more courage. اور میزانی افراد اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مزید قوت ارادی سے کام لیں گے اور کوششوں میں اضافہ کریں گے اور عوام سے اپنے جو رابطے ہیں ان کے میزانی افراد کے وہ مزید بڑھیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے. اور آپ کو اپنے ارادوں میں آپ کی قوت ارادی میں اضافہ ہوگا اور مزید پختہ ہو جائے گی. ہفتہ کے پہلے دنوں میں میزانی افراد آپ کو جو ہمت افزائی ہوگی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آئیے میزانی افراد کے بعد ہم آتے ہیں اگلے برج کی طرف. اگلا برج ہے عقرب. عقربی حضرات یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں. آپ کے اس ہفتہ کے شروع میں اپنے تعلقات کو بھرپور توجہ دیتے نظر آتے ہیں. اپنے دوستوں اور شریک کار کے قریب آنے کا وقت آ گیا ہے. آپ اپنے شریک کار سے مزید قریب ہو جائیں. یہی موزوں وقت ہے. دوستوں اور شریک کار کے قریب آنے سے آپ کی زندگی میں تیزی آ جائے گی. ہفتہ کے وقت میں بدھ اور جمعرات کام میں ذہنی دباؤ جو ہے اس کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. تو ہفتہ کے وقت میں ذہنی دباؤ جو ہے اس کا مقابلہ کریں اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آپ کے جو تعلقات ہیں اب تک وقت ہفتہ جو ہے اس کے بعد مزید مضبوط ہوتے نظر آتے ہیں. ہفتہ کے آخر میں آپ کی روشن امیدی میں اضافہ ہو جائے گا. آپ بڑے روشن امید ہو جائیں گے. You will see bright side of things.
اپنی صلاحیتوں پر بھرپور کوشش اپنا بھروسہ کریں اور آپ ایک نئے دور میں داخل ہونے والے ہیں اپنی ان کوششوں کی وجہ سے. آئیے اگلے بورے کی طرف آتے ہیں. اگلا بورے جو ہے اگلا بورے کوس. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں اور کوسی حضرات عطارد حمل میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جس کے باعث آپ کی روحانی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور آپ کے تعلقات میں جان پڑ جائے گی. بدھ کو شراکت کاری اگر آپ شراکت کاری آپ کر رہے ہیں تو اس میں اور پختگی آ جائے گی, مضبوط ہو جائے گی. آپ کو نئے نئے خیالات آئیں گے, جدت, آپ کے جو خیالات ان میں جدت پیدا ہوگی, نئی نئی بات سوچیں گے اور ان نئے خیالات کو کام میں لائیں. ہفتہ کے آخر میں سکون حاصل ہوگا. اور سکون حاصل ہونے کے بعد آپ اپنی ترجیحات کے بارے میں سوچیں گے کہ سب سے پہلے کس چیز کو اہمیت دوں, سب سے پہلے کس مسئلے کو حل کروں, اس کے بعد کس مسئلے کو حل کروں. آپ ترجیحات کی لسٹ بنائیں گے. نمبر 1 کس مسئلے کو حل کرنے کا ہے, 2 کس کو, 3, 4. تو ان ترجیحات سے کام لے کر آپ اپنے مسائل حل کریں گے. آئیے میں اگلے بورے کی طرف آ رہا ہوں. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں. اس بورے کا نام ہے جدی. تو جدی حضرات ہفتہ کے شروع میں آپ کو جو حمایت اور مدد حاصل ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. مزید مدد, مزید حمایت ملے گی. اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کے مدد حمایت کے حاصل ہونے سے آپ کی زندگی میں تیزی آ جائے گی اور یہ مدد اور یہ حمایت آپ کو جاری رہے گی. جدی حضرات آپ میں آپ ان لوگوں کو سراہیں گے جن لوگوں کا آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے, جو آپ کا حمایت کرتے ہیں, ان کو بہت زیادہ سراہیں گے. اور آپ کو لوگوں کی ضروریات, لوگوں کے معاملات کو بھی سمجھنے لگیں گے اور آپ خود بھی لوگوں کا خیال کرنا شروع کریں گے. ہفتہ کے وسط میں آپ اپنی ذمہ داریوں کو ترجیح دیں اور اپنے کام اور گھریلو زندگی میں توازن پیدا کریں. آخر میں آپ لوگوں کی ضروریات کا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا ہے کہ لوگوں کی ضروریات کا آپ کو مزید اضافہ ہونے لگے گا. ہفتہ کے آخر میں آپ اپنے رومانوی معاملات کے بارے میں بھی سوچیں گے. آئیے ہم اگلے برے کی طرف آتے ہیں. اگلے برے کا نام ہے دلو. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں فروری میں. انگریزی میں اس برے کو کہتے ہیں ایکویریس. تو دلوی حضرات عطارد جو حمل میں آ رہا ہے اس سے آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بڑا اضافہ ہو جائے گا اور آپ میں روشن امیدی پیدا ہوگی. آپ اپنے حالات کا روشن پہلو دیکھیں گے یا روشن پہلو سے اپنے حالات کو سوچیں گے. اس ہفتہ آپ اپنی فیملی اور گھریلو زندگی کو بھرپور توجہ دیں گے. بدھ کو جوزوں میں چاند کے آنے سے آپ کے نئے خیالات سے اللہ تعالیٰ آپ کو نئے خیالات سے نوازے گا. جو ہی چاند جوزوں میں داخل ہوگا, 2 سباب سے تبادلہ خیالات کرنے سے آپ کی تخلیقی دلچسپی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا.
دوست احباب آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے نظر آتے ہیں اور آپ کو اپنے کام سے، اپنے تخلیقی کام سے مزید دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس ہفتے دلوی حضرات آپ میں بڑا ہمدردانہ موڈ نظر آ رہا ہے، اور بڑے ہمدردانہ طور پر دوسروں سے آپ کا واسطہ رہے گا یا دوسروں کے بارے میں سوچیں گے۔ آئیے آخری برج، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مارچ میں۔ اس برج کا نام ہے ہوت، انگریزی میں اس برج کو کہتے ہیں پائسز۔ تو ہفتہ کے شروع میں ہوتی افراد آپ کی سوچ بچار میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے برج میں آج کل سورج آیا ہوا ہے، اس سے آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ کے برج میں سورج کی وجہ سے آپ کی توانائی اور خود امیدی میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ بدھ کے روز دوستوں سے بارے میں مزید سوچیں گے۔ آج آپ اس ہفتے اپنی صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیں گے کہ میں صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ جمعہ کو آپ کے روحانی معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہفتہ کے آخر میں آپ کی جذباتی ذہانت جو ہے وہ عروج پر ہوگی، ایموشنل انٹیلیجنس، جو کہ بہت ہی کم ہے لوگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذباتی ذہانت سے نوازا ہوا ہے، اس سے آپ بہت زیادہ، بہت ہی اچھا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یوں آج کا پروگرام، ہفتہ وار پروگرام، اگلے سنڈے تک، اگلے اتوار تک آپ نے سنا، اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر